بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والے بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے IBLHL کے کمپلیٹ انالائزس پر۔ میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ جو ویورز نئے ہیں جو چینل کو واچ کر رہے ہیں اور ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اس میں کافی ڈیٹیل انفارمیشن ہے IBLHL سے ریلیٹڈ اور کافی آپ کے لیے مفید بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ تو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں IBLHL کی پروڈکٹ سے کہ IBLHL آپ کے لیے کیا پروڈکٹس لے کے آ رہی ہے اور بیسیکلی کمپنی ہے کیا۔ تو یہ کمپنی جو ہے وہ بیسیکلی آپ کی جو ہیلتھ کیئر پروڈکٹس ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کا جو میجر پارٹ ہے وہ نیوٹریشن ملکس پر مشتمل ہے جو بیبیز کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چائلڈ کولک میڈیسنز ان کی پروڈکٹس میں سے ایک پروڈکٹ ہے جو کیویٹی اور گیس کے لیے بچوں میں استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ میڈیکل ڈسپوزیبلز میں آکسیجن تھراپی ماسک، IV سیٹس، فلٹرز اینڈ ڈیجیٹل انسٹرومنٹس وغیرہ یوز کیے جاتے ہیں۔ تو جو IV سیٹ ہیں وہ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کہ ٹرانسمیشن آف بلڈ اور ٹرانسمیشن آف گلوکوز کے لیے یوز کیے جاتے ہیں ان ہیومن باڈی۔ اسی طریقے سے آکسیجن جو تھراپی ماسک ہے وہ یا تو وینٹیلیٹرز وغیرہ پہ یوز کیے جاتے ہیں، یا اگر کسی پیشنٹ کو اسٹیمنگ وغیرہ دینی ہے تو اس میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو فلٹرز ہیں وہ فلٹر ان ماسک سے پہلے لگائے جاتے ہیں تاکہ جو ڈسٹ پارٹیکلز ہیں وہ ہیومن باڈی میں نہ جا سکیں۔ اور ڈیجیٹل انسٹرومنٹس میں ان کی جو مین پروڈکٹ ہے وہ بلڈ پریشر میجرنگ ڈیوائس ہے جو ڈیجیٹل میٹر کے طور پر کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں مینز اینڈ وومنز نیوٹریشن ٹیبلٹس بھی ان کی پروڈکٹ میں سے ایک پروڈکٹ ہے، اور فوڈ سپلیمنٹس میں جو سپورٹس وغیرہ کے لیے سپلیمنٹس یوز کیے جاتے ہیں وہ بھی یہ کمپنی پروڈیوس کرتی ہے۔ مزید اگر اس پہ ہم بات کریں تو اس کے فنڈامنٹل انالائزس ہے وہ 24 پر موجود ہے۔ بک ویلیو پہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی کافی ڈیٹیل بتایا تھا کہ بک ویلیو بیسیکلی کیا ہوتی ہے۔ سرسری سے میں مزید بتا دیتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی کمپنی اگر ڈیفالٹر کر جاتی ہے تو اگر اس کے ایسیٹس بیچے جائیں جو باقی بچ جاتے ہیں اس کے پاس، تو اس کے جو شیئر ہولڈرز میں کتنی اماؤنٹ ڈیوائڈ ہو سکتی ہے وہ ہوتی ہے بک ویلیو۔ تو اس کمپنی کی جو بک ویلیو ہے وہ 24 کے نیئر اباؤٹ ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس کی بات کریں EPS کی، تو اس کا EPS جو اپ ٹو 9th منتھ ہے وہ 2.93 پر موجود ہے۔ اس کا پریویس 12 منتھس جو EPS تھا وہ 2.76 پر موجود ہے۔ تو ابھی 3 منتھس بیفور ہی اس نے پریویس EPS سے مور دین EPS اچیو کر لیا ہے، وچ از ویری بیٹر اس کے فیوچر آؤٹ لک کے لیے۔ لاسٹ کوارٹر پہ جو اس کا EPS آیا ہے وہ 1.24 آیا ہے، اور پریویس اگر سیم کوارٹر کی بات کریں تو 0.99 اس کا EPS تھا۔ تو اگر ہم اس کے 12 منتھ EPS کو ایکسپیکٹ کریں کہ کیا ہو سکتا ہے جو کہ ابھی 9th منتھ میں موجود ہے، تو میرے حساب سے اس کا EPS ابو 1 آنا چاہیے۔ اگر اس 1 کو ہم پریویس 9th منتھ EPS میں انکلوڈ کرتے ہیں تو یہ ابو یا نیئر 4 بن جاتا ہے، تو ہم اس کو راؤنڈ اباؤٹ 4 ہی لے لیتے ہیں۔ تو اس کا ایکسپیکٹڈ 12 منتھ EPS کرنٹ فزیکل ایئر کے حساب سے 4 آ رہا ہے، جو پریویس EPS سے 44.9% زیادہ ہے۔ پریویس EPS جو تھا اس کا 2.76 تھا،
یہ بھی اس کمپنی کے فیوچر آؤٹ لک کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اس کی پی ای ریشو پہ، تو اس کی جو پرائس ٹو ارننگ ریشو ہے کرنٹ ای پی ایس کے حساب سے، جو ایکسپیکٹڈ ای پی ایس میں نے نکالا ہے اس کے حساب سے میں اس کو کمپیئر کر رہا ہوں، اور کرنٹ پرائس پہ تو اس کی 14.75 ہے، وچ از ویری بیٹر۔ میں نے آپ کو پی ای ریشو سے ریلیٹڈ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی کمپنی یا اسٹاک کو سلیکٹ کرتے ہوئے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا جو پی ای ریشو ہے وہ 15 سے بلو ہو، اور اس کمپنی کا جو پی ای ریشو ہے وہ 15 سے بلو ثابت ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے اگر اس کی مزید بات کریں ٹیکنیک ہیں، وہ اوور سولس جو ٹینیور ہے اس میں داخل ہو چکی ہیں۔ 36.5 اس کا آر ایس آئی 14 ہے، اور جو ایس ٹی او سی ایچ آر ایس آئی 14 ہے اس کی وہ 6.5 ہے، اور دونوں اوور سولڈ ہیں۔ یعنی یہ اسٹاک بائی کرنے کے لیے بالکل ریڈی ہے۔ کرنٹ جو سپورٹ ہے اس کی وہ 57 to 58.5 ہے ٹیکنیکل پیرامیٹرز کے حساب سے، اور میکسیمم ڈاؤن سپورٹ ٹیکنیکل پیرامیٹر کے حساب سے 55 بن رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر اس کا ٹیکنیکلی فرسٹ ٹارگٹ لیا جائے تو یہ 68 ہے، اور اگر اس کا سیکنڈ ٹارگٹ لیا جائے تو وہ 75 ہے۔ اگر ہم اس کی بات کریں فیوچر آؤٹ لک پہ کہ یہ کیسا پرفارم کرے گا، اور میکسیمم کتنا ڈاؤن آ سکتا ہے اور میکسیمم کتنا اپ جا سکتا ہے، تو اس کا جو میکسیمم ڈاؤن ویلیو ہے وہ 45 to 47 ہے۔ اللہ نہ کرے اگر مارکیٹ بہت زیادہ ڈاؤن آ جاتی ہے تو بھی یہ آئی تھنک 40 روپیز سے ابو سسٹین کرے گا، کیونکہ بہت اچھا اسٹاک ہے اور اس کا فیوچر بھی بہت اچھا ہے انشاءاللہ۔ جو اس کا ایکسپیکٹڈ ٹارگٹ ہے ڈیورنگ دا ایئر وہ انشاءاللہ 90 to 95 ہے۔ میں نے آپ کو ایک اور بات بتانی ہے کہ آئی بی ایل ایچ ایل کی جو کمپلیٹ ایئر ہوتی ہے وہ جون ٹو جون ہوتا ہے، تو اس کا اس ایئر کا جو ہم 2020 میں کنسیڈر کریں گے 9 منتھ تک 3 کوارٹرز کا رزلٹ آ چکا ہے، جو میں آپ کو لاسٹ سلائیڈ میں بتا چکا ہوں 2.93 تھا۔ تو اس کا ایک کوارٹر کا ای پی ایس آنا ابھی باقی ہے، جو کہ اس کے مارچ اپریل ٹو جون ہوگا، تو اس میں ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کی جو ای پی ایس ہے وہ مور دین 1 آنے کے چانسز ہیں۔ تو امید یہی کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ یہ اسٹاک جو ہے ویری گڈ ٹو بائی۔ میں نے فیروز سے ریلیٹڈ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا، اس وقت اس کی ویلیو 170 to 180 کے راؤنڈ اباؤٹ تھی، تو الحمدللہ فیروز بہت اچھا موو کیا ہے، اور مارکیٹ کے اس لیول پہ بھی جو کہ 33 کے قریب تھا، اس لیول پہ بھی اس فیروز نے 2030 کراس کیا ہے اور بہت اچھے طریقے سے موو کیا۔ تو انشاءاللہ آئی بی ایل ایچ ایل بھی امید ہے کہ بہت اچھا پرفارم کر سکتا ہے۔ تو ون آف دا موسٹ فیوریٹ اسکرپٹس ان مائی لسٹ از آئی بی ایل ایچ ایل۔ تو آپ لوگوں کو بھی میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ اس کو بائی کریں، اور موجودہ لیولز پر بھی آپ اٹھا سکتے ہیں، اور جو اس کی سپورٹس ہیں اس پر بھی اس کو بائی کر سکتے ہیں، اور اگر یہ مزید نیچے آتا ہے اللہ نہ کرے مارکیٹ گر جاتی ہے کسی بھی نیوز کی وجہ سے، تو یہ جو میں نے آپ کو 40 45 47 کے لیولز بتائے ہیں ان پہ آپ اس کو ضرور ایوریج کریں، اس کا جو آپ کو گینز ہے بہت اچھے ملیں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، جس کا آپ اظہار ویڈیو کو لائک کر کے کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے۔ اللہ حافظ۔